کوئی شخص درس بھی دیتا ہے، دعوتی کام بھی کرتا ہے، تحریکی کاموں میں بھی پوری دل جمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل میں یہ احساس بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری نیت میں کوئی خلل ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں یہ کام نہ کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس قسم کے خیال کو ہمیشہ ایک شیطانی وسوسہ سمجھنا چاہیے۔ شیطان آپ کو خیر کے کاموں سے روکنے کے لیے یہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ عملاً کبھی بھی کسی کار خیر سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے، البتہ یہ کہ اگر اپنے جائزے میں، درو بینی میں، اپنے گریبان میں جھانکنے میں کسی کمی کا احساس فی الواقع ہو رہا ہو تو اس مرض کے علاج کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو عملی تدبیر ہے وہ اصل میں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات وہ سمجھ لیں کہ ایسے کسی خیال کے تحت کسی کار خیر سے رک جانا یہ در حقیقت شیطان کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ بھی ان وسوسوں میں سے ہے کہ جس کی بنا پر وہ خیر کا کام رک جائے گا۔ کسی بھی خیر کے کام سے رکنا نہیں چاہیے اس وسوسے کے باعث۔ البتہ اگر واقعتاً دل میں یہ خیال ہے تو پھر اس کا ازالہ در حقیقت دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انفاق کچھ ایسا کیا جائے اتنے اخفاء کے ساتھ کہ پورا اہتمام ہو کہ کسی دوسرے انسان کو پتہ نہ چلے، جس کے لیے حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو داہنا ہاتھ خرچ کرے بائیں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس اخفاء کے ساتھ انفاق ہوگا، صدقہ ہوگا، خیرات کی جائے گی، تو اس سے انشاءاللہ اگر وہ اخلاص میں کوئی کمی ہے، کسی درجے میں کوئی ریا کی آلائش شامل ہو گئی ہے، تو اس کی تطہیر، اس کا تزکیہ وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی نماز ایسے پڑھی جائے، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ معروف ہو جاتا ہے یہ تہجد گزار ہے، تو بہرحال ان کو اپنی جگہ پر تو اس تہجد سے فائدہ ہوگا، لیکن جس بات کا میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کی چیز ہے کہ کسی ایسے وقت میں اگر کوئی تہجد گزار ہے تو وہ تہجد سے ہٹ کے ذرا کوئی وقت ایسا نکالے کہ جس میں کسی کو پتہ نہ ہو، اس اخفاء کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر وہ عام طور پر آخری شب میں جو کہ مسنون وقت ہے تہجد کا، اگر اس کا عادی ہے تو کبھی ایسا ہو کہ وہ بالکل اول شب میں سونے کے بعد جلدی اٹھے اور اس وقت کو تبدیل کرے اور اس وقت نماز ادا کرے، اور اس میں پورا اہتمام یہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہی دو چیزیں ہیں اصل میں کہ جس سے ریاکاری کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ علاج انسان کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن کسی خیر کے کام سے رکے ہرگز نہیں، وہ خیر کا کام جو ہے جاری رہنا چاہیے۔